الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ انشاءاللہ کلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے سارے عمل کو اپنے لیے خالص کر دینا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ انشاءاللہ اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے انشاءاللہ ہم لاسٹ کلاس میں ٹاپک دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم باتوں کو دیکھ رہے تھے کہ قرآن سے جو اعراض کرنے والے ہیں ان کی اقسام دیکھ رہے تھے نا، اور اس میں سے ہم نے پہلی دو کو دیکھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسری اقسام کو دیکھیں گے کہ کون ہے جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو اس قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں نا، یعنی قرآن تو ان کے پاس ہے لیکن ان کی زندگی میں اس قرآن مجید کے مطابق فیصلے نہیں ہیں۔ تو تیسری کیا ہے؟ دین کے اصولی اور فروعی مسائل میں قرآن کو حاکم نہ بنانا اور اس کا فیصلہ نہ ماننا، اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ یہ قرآن یقین کا فائدہ نہیں دیتا، اور یہ کہ اس کے دلائل لفظی ہیں اور یہ علم کا فائدہ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ میں اور آپ دین پڑھیں اور جب اپنی معاملات آئیں تو اس میں قرآن مجید کو حاکم نہ بنائیں، اس کے مطابق فیصلے نہ کریں۔ اور آج کتنا ہوتا ہے کہ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں سو کالڈ، لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کے مطابق فیصلے بھی ہوں، اس کے مطابق زندگی بھی، چاہے وہ اصول میں مسئلہ ہو چاہے وہ فروعی مسائل ہو نا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 6 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے رکے رہتے ہیں، صاف رکنا، نہیں آنا چاہتے نا، کیونکہ وہ قرآن مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں ان کو حکم نہیں مانتے، یعنی اس کے مطابق فیصلے نہیں چاہتے۔
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النور آیت نمبر 48 میں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تب ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگیوں میں ان فیصلوں کو نافذ نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے نا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو آج وہی بات ہے کہ کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن دین نام کی کوئی چیز ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ الٹا دین کے اگینسٹ ہی نظر آتے ہیں نا، دین سے ناراض ہی نظر آتے ہیں کہ وائے اسلام، وائے مطلب ان کے چہرے پر پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں، کوئی حکم پسند نہیں آتا، اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے، قرآن سے جو ہم نے دیکھا تھا اعراض، ان میں سے تیسری ٹائپ یہ تھی۔ پہلی ٹائپ تو آپ کو یاد تھی نا کہ قرآن کو نہ سننا اور نہ ہی اس پر ایمان لانا، دوسرا کیا تھا، قرآن پر عمل نہ کرنا، اور تیسرا آپ نے دیکھا کہ اس کے مطابق یعنی اس قرآن مجید کے مطابق فیصلے نہ کرنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو سنیں، اس پر ایمان لائیں، اس پر عمل کریں، ساتھ اپنی زندگیوں میں اس قرآن مجید کو حکم بنا کر اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، اللہم آمین انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں سورہ المطففین۔ الحمدللہ آیت نمبر 21 سے 30 دیکھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر سے ہم نے آیت نمبر 21، جی ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، جی ہاں جی چلیے آیت نمبر انشاءاللہ 21 سے کرتے ہیں۔ یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں اس پر المقربون، مقرب فرشتے، ان بے شک الابرار نیک لوگ، لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک کی، علی الارائک میں دیکھیں مسندوں پر، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، تعریفو آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نضرۃ النعیم رونق نعمت کی، یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق خالص شراب، مختوم مہر بند یعنی سیل ہوئی، ختامہ اس کی جو مہر ہے مسک مشک ہوگی، وفی ذالکا اور اس میں، فلیتنافسل پس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں، المتنافسون بازی لے جانے والے، ومزاجہ اور آمیزش اس کی، من تسنیم تسنیم سے ہوگی، عینن جو ایک چشمہ ہے، یشرب پئیں گے، بہا اس سے، المقربون مقرب لوگ، ان الذین بے شک وہ، ان بے شک الذین وہ جنہوں نے اجرموا جرم کیے، کانو تھے وہ، من الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، یضحکون وہ ہنسا کرتے، وَإِذَا اور جب مروا وہ گزرتے، بہم ان کے پاس سے، یتغامزون وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے۔ کتنا عام ہے آج بھی، کیسے لوگوں کا آنکھوں میں مذاق اڑایا جاتا ہے، تو یہ ورڈ ہے نا غمزہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ چلیے انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے جو اپنا حفظ کا لیسن بھیجتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں کہ ساتھ کرتے جائیے، اور جو اپنا انشاءاللہ ویسے تجوید کے طور پر کرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اپنا لیسن، لیکن لیسن ضرور بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہے، سب ریڈی ہیں؟ سب نے مصحف کھولا ہے؟ ٹائپ کیجیے آپ لوگ اپنی چیٹنگ میں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میں سے کتنی بہنیں جو ریڈی ہیں۔ ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ چلیے انشاءاللہ سورہ المطففین آیت نمبر 21 سے 30 تک۔ أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون امید ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ الحمدللہ ریسیٹیشن کی ہوگی انشاءاللہ اپنا ہوم ورک ضرور بھیجیے گا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے اللہم آمین چلیے انشاءاللہ تھوڑا سا اس کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 21 سے آنورڈ یشہدہ المقربون دیکھیے گا شین ہے تفشی ہے زبان پھیلے گی یش اش ٹھیک ہے تو میک شور الحمدللہ ساتھ میں ہمس بھی ہے ایئر آپ کی باہر بھی آئے گی یش آپ خود فیل کریں گے نا ٹھیک ہے تو الحمدللہ شین ایسا لیٹر ہے کہ اس میں پروننسیشن میں کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ ہا نہیں ہے ہا ہے ٹھیک ہے نا تو یشہدہ المقربون قر یہ جو را ہے جی اس کو نا ہٹ کرنا ضروری ہے ٹوائس ٹھیک ہے انشاءاللہ مقرب ٹھیک ہے مقر
تو قاف کو اگر آپ را کو آپ کو انشاءاللہ ہٹ کرنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ را کو آپ نے ہیوی پڑھنا ہے نا. اگر آپ دیکھیں جب بھی را پہ فتح آ جائے ضمہ آ جائے اور اس سے پہلے بھی لیٹر پر اگر سپوز کیجیے را ساکنہ ہے اس سے پہلے بھی ضمہ فتح ہے تو آلویز ریڈ ہیوی کیا جاتا ہے. لیکن اگر کسرہ ہے تو پھر اس کو لائٹ پڑھا جاتا ہے. اچھا جب اس کو روکیں گے بون تو میک شور کیجیے گا باقی آپ جب اس کو اسٹریچ کریں گے تو میک شور ذہن میں رکھیے گا بو کو جیسے ہوتے ہیں نا، لیکن ایک نون کا جو نیزل ساؤنڈ ہے وہ اینڈ میں آپ نے انشاءاللہ اس کو واضح کرنا ہے. اور جو اس پہ غنہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ ناقص غنہ. تو اتنا ہوگا کہ نون کی آواز میں بہت جسے کہا جائے پرومیننٹ ہونی چاہیے تاکہ سننے والے کو یہ لگے کہ آپ نے صحیح ادائیگی کی ہے. اچھا ایک چیز دیکھیے گا، یشہد ہل لام شیک نہیں کرنا چاہیے، ہل ہل. اسی طرح ہل اس میں ہولڈ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا خیال رکھیے گا. لام میں توسط ہے لیکن کیا کہتے ہیں مطلب بہت زیادہ اس توسط کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ہولڈ کریں نا. یہ مراد ہے کہ ٹائم دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں دیں گے کہ لائک اس کی صفات ہی اس سے چلی جائے نا، اس کی جو صفات ہے. تو انشاءاللہ اس کا خیال رکھیے گا. ان الابرار، ان پہ جو غنہ ہے آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، اکمل غنہ ہے. پورا آپ نے 2 کاؤنٹ ہولڈ کر کے آپ نے اس کو اپنی نیزل کیویٹی میں اس کو لے جانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگین لام پہ آپ نے باؤنس نہیں کرنا. اب را، ٹھیک ہے، با پہ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے. میک شور آپ کی ایئر باہر نہیں آنی چاہیے. اب، ٹھیک ہے، اب بالکل اسٹاپ ہو جائے گی. اب را کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے کیونکہ الف مدیہ ہے، ٹھیک ہے. را دونوں را ہیوی ہوں گے. فی میں دیکھیے یا مدیہ ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ریسیٹیشن میں نا جب بھی کبھی فی آتا ہے، جیسے ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں، تو بہت زیادہ لوگ اس کو اسٹریچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بس فی پڑھ کے چلیں. نہیں، فی نہیں ہے، یہ فی ہے. یا ساکنہ اٹیچ ہے اس کے ساتھ نا. تو اس کو آپ کیئرفل رکھیے کیونکہ جب میں چیک کرتی ہوں ویسے بھی ایک نارمل بھی میں کسی کی ریسیٹیشن سن رہی ہوں جیسے عام پرسن میں کسی کا، تو میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ لوگ اس میں نا یا متیا کو اکثر بھول جاتے ہیں نا. تو اس کا خیال رکھیے. فی پورا 2 کاؤنٹ آنا چاہیے. نعیم، آئین نکلے گا آپ کا وسط الحلق سے. اور جب آپ اس کو روکیں گے تو مد العارض للسکون، ٹھیک ہے، مد العارض للسکون. اور 2 4 6 کاؤنٹ. اور میم پر آپ کا جو غنہ ہوگا نعیم، جو میم پہ لاسٹ پہ اس میں آپ نے ناقص غنہ کرنا ہے. علی الارائک، آئین ہے، آئین نکالی گا. ناٹ را کو آپ اسٹریچ کریں گے کتنا؟ آپ نے 4 to 5 کاؤنٹ. کیوں؟ مد الواجب متصل، کیوں؟ کیونکہ حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. ینظرون وا. تو میک شور کیجیے گا کہ یہاں پہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ جو آپ اخفا کریں گے وہ ہیوی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ نیکسٹ لیٹر جو ہے نون ساکن کے پاس جو وا ہے وہ ہیوی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اخفا کے لیے آپ کے جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے مخرج کے قریب ہوگی وا کے نا. اور آپ کو پتہ ہے سا زال ایم وا کا مخرج نا آپ کر چکے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے سامنے کے جو فرنٹ ایجز ہیں ہے نا، بالکل سامنے کے جو ثنایا قلیہ ان کے ساتھ ہی ہلکی سی ان کے ایجز پہ لگے گی. لیکن ضا کے لیے آپ کی جو روٹ آف دا ٹنگ ہے وہ لفٹ اپ کرے گی پیچھے سے. مخرج سیم ہے لیکن کوالٹیز فرق ہیں، لیکن انشاءاللہ. اچھا جب آپ روکیں گے تو 2 4 6 کر کے مد العارض للسکون الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور نون پر ناقص غنہ. تعریفو، ٹھیک ہے، نہیں جھٹکا نہیں دینا اس پہ نا. تعریفو نہیں، یا بہت زیادہ ایگزیجریشن تعریفو یہ بھی صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ آئین کے اندر بھی توسط ہے. تو اس طرح سے تا کی فتحہ کو واضح کر کے پھر آئین کو مرج کیجئے، ٹھیک ہے. تا تا تا، ٹھیک ہے، تا کی فتحہ بھی ہو پھر آئین بھی ہو. تعریفو تعریفو، ٹھیک ہے. اس کو دیکھیے فا کی دمہ بالکل آپ کی جو سرکل ہے وہ بالکل گول ہو جائے. فو
نا। بہت سے لوگ فو پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے فی اگین آ گیا، اس میں اکثر غلطی آ رہی ہے، فی نہیں، یہ فی، تو اس کا انشاءاللہ اپنے خیال رکھنا، ٹو کاؤنٹ یا مدیہ وجو۔ اچھا اس میں بھی جیم میں میک شور اکثر غلطی ہوتی ہے ریسیٹیشن میں، پہلے بھی بتایا کہ لوگ اکثر جو ایئر آ رہی ہے، جو نہیں ہے، یہ ایئر نہیں آنی چاہیے، اور اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیم شین یا یہ آپ کی وسط یہ جو آپ کا مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ہے، اس کے اوپر ہارڈ پیلٹ سے لگتا ہے نا، لیکن اگر آپ جیم کے لیے اگر آپ جو اپر پیلٹ کا وہ حصہ لیتے ہیں جو کہ ماؤتھ کے قریب ہے، آپ کے منہ کے قریب ہے، تو اس میں یہ ساؤنڈ نہیں آئے گی، اس میں ایئر باہر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ تو قطب و جدن، یہ آپ کا وہ لیٹرز ہے کہ جسے کہا جائے اس میں وہ نہیں آنا چاہیے، ہمس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جہر کا لیٹر ہے، تو میک شور اس کو کیئرفل ہوئیے گا۔ وہ جو دیکھیں فرق پڑے گا، وہ جو ہے نا، تو اس لیے کہ جب آپ کے مڈل پارٹ آف دا یا آپ کا جو حصہ ہے ٹنگ کا، یا آپ کا جب اپر پیلٹ کے ساتھ وہ حصہ جو کہ ماؤتھ کے قریب ہے اس سائڈ پہ لگائیں گے نا ایج، ٹھیک ہے، اجا اجا، تو اب اس میں آپ کا نا خود آپ فیل کریں گے ایئر نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ نے اس کو جا 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 تو یہ آپ کو خود آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کو فیل ہوگا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا آگے دیکھیے ہیم دونوں ہاں کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو حروف ہے جسے کہا جائے حلقی، وہ حصہ حلقہ جو کہ آپ کے چیسٹ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہم پہ آپ میم ساکن پہ ناقص نہ کریں گے، ٹھیک ہے، اکثر لوگ پورا ہم ادا کرتے نہیں کہ نیکسٹ لیٹر کو پکڑ لیتے، نہیں پورا آپ نے ہٹ کرنا ہے ہم کو، لیکن ہولڈ نہیں کرنا، نہ ضرورتن ضاد پہ آپ نے جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ ضرورتن نہ ضرورتن، ٹھیک ہے، میک شور ڈاٹ ہے نا، تو یہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہیوینس کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ڈاٹ صاد طا ان میں طباق کی کوالٹی ہوتی ہے، تو اس کی جو ہیوینس ہے نا، تو آپ نے نون کو ہیوی نہیں کرنا، نو نہیں، نہ ضرورتن، ٹھیک ہے، را کو ہیوی کریں گے، تا کا جب آپ اس کے ساتھ نون کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کا غنہ ہوگا، اور غنہ بھی موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، ٹھیک ہے، اکمل غنہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے روکیں گے تو پھر 2 4 6 انشاءاللہ مد العدد سکون، یوس قون، ٹھیک ہے، یوس سین پہ دیکھیے، یوس قون، سین پہ آپ کا ہمس بھی ہے، وسلنگ ساؤنڈ بھی ہے، قو او بو تو یہ لین ہے، اس کو بھی آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یوس قون، ایک قاف کی حرکت ایک واو کی حرکت، قون، الحمدللہ اکثر لوگ کاؤ پڑھ دیتے ہیں، یعنی کاؤ یعنی قاف اور کاف کے درمیان ان کا سنائی دیتا ہے، تھوڑا سا دیکھیے اس کو فکس کیجیے گا کہ فل آف ماؤتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے، قون انشاءاللہ، میر رحیقم، میک شور کیجیے را کو ہٹ کیجیے، میر، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کا کیا ہے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے 4 رولز ہیں اور اس میں سے ایک ہے ادغام ہے، لیکن کیا کمپلیٹ ادغام ہے؟ جی ہاں بالکل، ادغام کامل ہے، ساؤنڈ آف دا نون ساکن کمپلیٹلی مرج انٹو را، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وداؤٹ غنہ نہیں ہے نا، غنہ نہیں ہے، میں رحیقم ہا ہے، میک شور ہا کو صحیح سے ادا کیجیے گا، ہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو 2 کاؤنٹ آپ اس کو اسٹریچ کریں گے، یا متیہ ہے، رحیقم، ٹھیک ہے، تو میک شور آپ نے اب یہاں پہ جو تنوین کے بعد بیم آ رہا ہے، یہاں پہ جو الحمدللہ آپ دیکھیں گے ہے کمپلیٹ جسے کہا جائے ادغام، اور جو غنہ کی جو یہاں پہ غنہ بھی جسے کہا جائے اکمل غنہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مکمل آواز جو ہے قن کے بجائے قم آ رہی ہے، تنوین کی آواز میم میں بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، یرملون مگر وتھ غنہ کے ساتھ، مختوم، خا کو ہیوی کیجیے گا، مختوم، اب آپ اس کو روکیں گے تو 2 4 6 انشاءاللہ مد العارض للسکون۔ آگے دیکھیں ختامہ، ہو کو آپ نے 2 رکھنا ہے، مد
مد الصلۃ الصغری، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ آپ کو بتائی بھی تھی کنڈیشنز، لیٹر آن مزید کنڈیشنز بتاؤں گی. خواہ کو ہیوی رکھے گا، لیکن اس کی ہیوینس فتحہ اور دمہ کے ساتھ تو پرومیننٹ ہے، لیکن خواہ کو آپ کتنا بھی ہے کسرے کے ساتھ اتنا پرومیننٹ نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ ہاں خی، ٹھیک ہے نا، خی تا کو آپ نے ٹو کون مد الطبعی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر منہ ہو کو پورا آپ نے ٹو کاؤنٹ پڑھنا ہے. مسک، ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ روکا تھا، آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو کنٹینیو کر لیں. کنٹینیو کریں گے تو آپ کو پتہ ہے ادغام ہو جائے گا، اور ادغام کون سا؟ ناقص ہوگا. کمپلیٹلی جو ساؤنڈ آف دا تنوین ہے وہ مرج نہیں ہوگی واو کے اندر، تو اس کا مطلب ہے انکمپلیٹ مرجنگ ہے، تو ناقص ہے ادغام ہے، لیکن وتھ غنہ کے ساتھ ہوگا. اور غنہ میں بھی اکمل غنہ ہے، ٹھیک ہے، اکمل غنہ ہے. فی، اچھا وفی دیکھیے، فی ذالک، فی کو اگین آپ نے میں بتا چکی ہوں، ذالک. اچھا زال میں بھی اب تک ریسیٹیشن میں دیکھتی ہوں ذالکا کی آواز آ رہی ہے، زائی کے مخرج، اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے فرنٹ ٹیتھ کے پیچھے ہوتی ہے، تو پھر وسلنگ ساؤنڈ آ جاتی ہے. تو میک شور آپ نے اپنی زال کے مخرج میں کیئرفل رہنا ہے انشاءاللہ. ذالکا، ازا، ازی، ازو، ازا، ازی، ازو. اب میری جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے میرے دانتوں کے پیچھے، اس لیے وسلنگ ساؤنڈ ہے. لیکن پہلے جب میں نے ادا کیا تو میں نے اپنی ٹپ آف ٹنگ کو سامنے فرنٹ دانت کی جو ایجز ہے اس کے ساتھ رکھا، تو آرام سے ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا. فَلْيَتَنَافَسِ، تو میک شور کیجیے گا بس لام پہ باؤنس نہیں ہو، سارے لیٹرز آسائن ہیں. نا کو آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. الف مدیہ، فا پہ ہم واضح ہونا چاہیے. فا، اف، فا، اف، فا، فا، فا فیل ہوتا ہے آپ کو نا. فَلْيَتَنَافَسِ، میک شور جو سین کی کسرہ ہے وہ بہت شارپ ہو، باریک ہو. متنافسون، ٹھیک ہے، متنافسون. تو میک شور جب آپ اس کو روکیں گے مد العارض للسکون، لیکن آپ کا جو کیا کہتے ہیں جب روکیں گے تو مد العارض للسکون ہو جائے گی. جو نون کا جو غنہ ہے لاسٹ میں ناقص ہوگا. وَمِزَاجُهُ، جیم کو بہت کیئرفل رہیے گا، جو نہیں، جوہو. تو میزا، زا کا بہت واضح ہو. آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ آپ کی جو آپ کے دانتوں کے پیچھے، سامنے کے جو 2 دانت ہیں نا ان کے پیچھے ہونی چاہیے. تو میزا جو نہیں، جوہو. اس کا خیال کریں گے. ہو کو آپ نے 2 کاؤنٹ، یا اگین آپ کی مد الصلۃ الصغری آ گئی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ. اچھا دیکھیے، تسنیم، تسنیم. اقوا کریں گے، لائٹ کریں گے، میو ایسے کر کے نہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ کہاں ہوگی. آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے تا کے مخرج کے پاس ہوگی. تا، پو، اندال کا مخرج نا. آپ کے جو سامنے کے جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے یہ آپ کی گم لائنز، اور جو سامنے کی جو فرنٹ سامنے کے جو تیت ہے ان کی گم لائن سے لگے گی. ٹھیک ہے، تو میک شور بس وہیں پہ رہے گی تو ہیوینس پیدا نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے اپنی مرضی سے ہولڈ کر لیا ہے تو پھر تو آواز ہیوینس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تسنیم، ٹھیک ہے. سین پہ ہمس بھی واضح کیجیے، وسلنگ ساؤنڈ بھی واضح کیجیے، اور جب آپ اس کو روکیں گے تو 2 4 6 انشاءاللہ. اور یہ مد العارض للسکون، آئی نئی. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے آئی، تو آئی نہیں میں تھوڑا سا اس کو خیال رکھیے گا کہ آپ نے انشاءاللہ یہ آئین نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آئی تو یہ کیا ہو جائے گا، لین ہے نا، تو اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. نئی، پہلے نون کی فتح پھر مرج کیجیے، نئی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ جو مرجنگ ہوگی نون یا کے اندر یہ بھی انکمپلیٹ مرجنگ ہے، تو ناقص ادغام ہے، لیکن جو غنہ کی رینکنگ ہے موسٹ کمپلیٹ ہے. یشربو، بتا چکی ہوں شین پہ را کو ہیوی رکھے گا. بیہا المقربون، یہ بھی میں نے شروع میں بتایا تھا. یشہدہ المقربون، وہاں پہ بتایا تھا کہ را کو ہٹ کرنا ہے.
ٹھیک ہے، بی ہر لام پہ باؤنس نہیں ہونا چاہیے، اور را کو ٹوائس آپ نے ہٹ کرنا ہے، اور جب آپ اس کو روکیں گے تو مد العارض للسکون. ان الذین، اگین موسٹ کمپلیٹ ہونا یہاں پر، الذی، زی کو آپ نے 2 کاؤنٹ، اجرمو، اج، جہاں جیم پہ قلقلہ، را کو ہیوی، منہ کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، کانو. اچھا یہاں پہ سرکل کر لیجیے، آپ کا یہاں پہ کوئی مدیہ اسکپ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. دیکھیے اجرمو، کانو، ٹھیک ہے، یہ 7 آ رہے ہیں. تو میک شور ان میں کاؤنٹنگ کا آپ نے بہت خیال کرنا، ناٹ لیس دین 2، ناٹ مور دین 2. تو سارے مد ہیں کیونکہ یہ مد الاصلی ہے نا، جسے کہا جائے واؤ مدیہ، الف مدیہ اور یا مدیہ. آگے دیکھیے من الذین، یا مدیہ آ گئی، ٹھیک ہے. آمنو، مد البدل آ گئی، یہ بھی آپ کو پڑھا چکی ہوں. مد البدل میں بھی دیکھیے آ کو 2 اور نو کو 2، یضحکون. اچھا بہت سے لوگ دعت پہ قلقلہ کر دیتے ہیں، ید نہیں، یضحکون جماؤں کے ساتھ، یضحکون. آواز نکلنی نہیں چاہیے کہ باؤنسنگ کا ایفیکٹ آ جائے. تو لیکن دعت کو ہیوی کے ساتھ آپ نے ہٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، پھر اس کا خیال کریے گا کہ ہاں آپ کا وسط الحلق مڈل پارٹ آف یور جو تھروٹ ہے وہاں سے ادا ہو، ٹھیک ہے. اور روکیں گے تو 2 4 انشاءاللہ 6. وَإِذَا مَرُّوا، ٹھیک ہے. وَإِذَا، ذا کو 2 الف مدیہ، مرو، رو کو بھی 2 الحمدللہ، را ہیوی، بی ہم پہ آپ نے پورا واضح کرنا ہے. اکثر لوگ ایسے پڑھ جاتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، ہم پورا آپ کا ہیٹ ہو، ٹھیک ہے. پھر آپ آگے جائیں گے، ہم کر کے نہیں، پورا ہم ساؤنڈ کمپلیٹ ہوگا. پھر آپ یتغامزون، غا کو آپ نے ہیوی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یتغامزون، ٹھیک ہے. جب روکیں گے تو 2 4 6 انشاءاللہ. اور جسے کہا جائے لاسٹ میں جو آپ کا قلنا ناقص قلنا ہوگا. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ اپنے گرامر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. آپ نے اپنے انشاءاللہ عنایات کو بھیجنی ہے. آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ یاد کر رہے ہوں گے اور اپنی نمازوں کا حصہ بنا رہے ہوں گے. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جلدی آپ کا یہ 38 جو ہو جائے گا. بارک اللہ فیک. لاسٹ کی صورتیں تو آسان نہیں، بس شروع کی صورتیں تھوڑی سی ہم جیسے جن کو یاد نہیں تو تھوڑی سی لمبی ہیں. لیکن اگر آپ انشاءاللہ ویکلی 10 آیات کرتے ہیں تو 2 آیات کے حساب سے، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کے اذن سے آپ کو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ کلاس میں ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ گرامر میں کسی نے کھولا تھا، ہوم ورک سینڈ کیا تھا؟ جی، مرکب کر رہے تھے. بارک اللہ سسٹر نسرین، ہم مرکب جاری کر رہے تھے. چلیے مرکب جاری کی سلائڈ پہ لگائیے. مرکب جاری کرنے کے بعد ہم نے کیا کہا تھا؟ ہاں شاباش، ہاں ٹھیک ہے. ہم ناقص مرکبات کو دیکھ رہے تھے اور اس میں سے ناقص میں سے ہم نے آج مرکب جاری کو دیکھ لیا تھا. مرکب جاری کو کھولیے. ہاں جی، مرکب توصیفی بھی ہو چکا ہے، مرکب اضافی بھی ہو گیا ہے، مرکب جاری بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں تو اس کا فارمولا کیا تھا؟ حرف جر پلس اسم مجرور از ایکول ٹو مرکب جاری. ٹھیک ہے. اور کون یاد رکھیے اس میں جو 2-3 کنڈیشنز تھیں، جی کمپاؤنڈ، الحمدللہ. تو اس میں جو کنڈیشنز تھیں کہ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو لیٹرز ہیں یہ آلویز اسم سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کبھی بھی ورب سے پہلے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ لیٹر ایکٹیو ہیں. ایکٹیو کا مطلب ہے کہ یہ ایکشن اپنا شو کریں گے جب یہ اسم سے پہلے آئیں گے. اور وہ ایکشن کیا ہوگا؟ وہ اس کو مجرور کر دے گا. یعنی وہ جو اسم ایک جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. دیکھیے میں جب حالت رفع کی بات کرتی ہوں تو آپ کا ذہن خود سے الرٹ ہونا چاہیے. وٹ ڈز اٹ مین حالت رفع؟ ہے نا، آپ کو پتہ ہے حالت رفع کا مطلب کیا ہے. حالت رفع دمہ سے بھی آتی ہے، حالت رفع واو نون سے بھی آتی ہے، حالت رفع جو ہے الف نون سے بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، کوئی بھی اسم زیادہ تر حالت رفع میں ہوتا ہے. نصب یا جری حالت میں جانے کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. تو یاد رکھیے جری
جری حالت میں جانے کا اونلی 2 ریزن ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ اسم جو ہے وہ جری حالت میں جائے۔ جری حالت میں جانے کے جو 2 ریزن ہے، اس میں سے ایک ریزن یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے، اس اسم سے پہلے حروف جارہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور یا ایک تو یہ کنڈیشن ہے کہ جب اسم جری حالت میں چلا جائے گا، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ 2 اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، جیسے کتاب اللہ، جی ٹھیک ہے، اسی طرح کہ رسول اللہ، قلم زیدن، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کہ 2 اسم زیادہ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی طرف نسبت، کوآرڈینیشن، تعلق ہے، تو اس صورت میں ہم نے کہا تھا کہ مضاف الیہ آلویز مجرور ہوگا، اس کی صرف ایک کنڈیشن ہے، اس کو آلویز مجرور ہونا چاہیے، اور مضاف پر ال اور تنوین نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سب کو یاد ہے؟ پھر یہ کہ لیٹرز اب اتنی فیملیئر ہیں، ٹوٹل 17 حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کتنے آتے ہیں؟ قرآن مجید میں الحمدللہ 11 آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ چلیے نیکسٹ سلائیڈ پر آئیے۔ الحمدللہ، جی ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کو انشاءاللہ دیکھنا ہے، یہ ہم کر چکے تھے، ہے نا، یہ سب ہم نے کر لیا تھا، ان سب کو آپ کو کھول کے بتا بھی دیا تھا کہ یہ کیسے نیکسٹ پہ آ جائیے، یہ سب کر چکے تھے، تو لہٰذا ہم آگے جائیں گے۔ اور آپ سے کہا بھی تھا کہ جتنے بھی آپ کا لیسن ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ کون کون سا مرکب آ رہا ہے۔ جی، مسجد رسول، یہ بھی ہم نے کر لیا تھا کہ کیسے ایک ہی کمپاؤنڈ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، تو ایک ہی سینٹنس میں ایک سے زیادہ مرکب بن گئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ سلائیڈ کیجئے۔ جی یہ بھی ہم نے کر لیا تھا، الحمدللہ۔ چلیے آج ہم پھر انشاءاللہ، ہم نے مرکبات میں سے ناقص کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مرکب اشاری آپ کا شاید رہ گیا ہے، تو میں اس کی سلائیڈ ڈالنا بھول گئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نہیں ڈالی ہے، میں شور نہیں ہوں، لیکن چونکہ آپ وہ پڑھ چکے ہیں نا، کیا نام ہے، اسم اشارہ، ایک سیکنڈ، اگر اسم اشارہ نکال دیں تو میں وہیں سے آپ کو مرکب اشاری بتا دوں گی۔ ہاں تھوڑا سا، ہاں یہ مرکب اشاری یہ آپ پڑھ چکے ہیں نا، تو اس کا فارمولا کیا ہے؟ اسم اشارہ پلس مشار الیہ از اکول ٹو مرکب اشاری، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا، الحمدللہ۔ اس کا فارمولا ہم ایک ہر ایک کا فارمولا کرے نا، اسم اشارہ پلس مشار الیہ از اکول ٹو مرکب اشاری۔ اسم اشارہ کیا ہے؟ وہ الفاظ ہیں جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور مشار الیہ کیا ہے؟ اسم اشارہ کے ذریعے سے جس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اسم اشارہ پلس مشار الیہ از اکول ٹو مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کے لیے بس ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ مشار الیہ جو آتا ہے نا، وہ زیادہ تر معرف باللام ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سیم جیسے ہم نے کہا تھا نا، کوآرڈینیٹ کرے گا، تو سیم یہ بھی چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ کہ آپ کو پتہ ہے اسم اشارہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ معرفہ کی کیٹیگری ہے، اور معرفہ ہے نا، تو یاد رکھیے چونکہ اسم اشارہ معرفہ ہے، تو جو مشار الیہ وہ بھی الف لام کے ساتھ آتا ہے، وہ بھی پھر الف لام کے ساتھ آپ کو پتہ ہے معرف باللام کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، اس طرح دونوں معرفہ ہوتے ہیں۔ تو جو ہم نے چاروں چیزوں میں دیکھا تھا نا، آپ کو یاد ہے کون کون سی؟ وہ جو اعراب ہے، وسعت ہے، جینڈر ہے، کاؤنٹنگ ہے، یاد آ رہا ہے؟ عدد چاروں میں کوآرڈینیٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے گی۔ باقی آپ اس کے بارے میں اسم اشارہ، آپ یہ پورا اسم اشارہ کا پڑھ چکے ہیں، حالت رفع کیا ہے، حاذا، حاذانی، ہے نا، یہ سب پڑھ چکے ہیں، میرے ساتھ مؤنث بھی پڑھ چکے ہیں، حاذی، حاذیہی، ہاتانی، ہاتینی، پھر اسی طرح بعید کا اشارہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہے نا، الحمدللہ، ذالکا، اور پھر زینی کا، اور پھر اولائی کا، اسی طرح تل کا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج میں آپ کو مل جائے گا۔ بس آپ کو اس میں مرکب اشاری میں کیا بات یاد رکھنی؟ اسم اشارہ پلس مشار الیہ از اکول ٹو مرکب اشاری، دونوں کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے۔ پھر آپ کو یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ جو مشار الیہ ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے، اور یہ چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔
چلیے اب انشاءاللہ ہم نے جو وہ والی سلائیڈ کھول دیجیے جس میں کمپاؤنڈ ہے، ایک طرف ناقص ہے اور دوسری طرف جو ہے کمپلیٹ کمپاؤنڈ کی جو ہے 5 جو ہے نا دیے جا رہے ہیں ہمارے پاس جی یہاں پہ. ہاں مرکب میں دیکھیے، کمپاؤنڈ میں دیکھیے مرکب ناقص ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. دیکھیے اب یہ جب آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا نا جملہ فعلیہ تک، اس میں ایک دو چیزیں اور کرواؤں گی میں، پھر انشاءاللہ آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیں گے کوئز کے فارم میں. آپ نہیں پریشان ہوئیے گا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور اگر آپ میں سے کوئی زیادہ اچھا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، میں ڈیٹیل میں کرنا چاہتا ہے، تو اس کو وہ بھی اویلیبل ہے. ٹیسٹ سے بہت آپ کو فرق پڑے گا کہ آپ کو سمجھ، اور اسپیشلی میں آیات ضرور دیتی ہوں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کیا جائے. اینیو مرکب ناقص کو ہم نے دیکھ لیا، عطفی، توصیفی، اضافی، جاری، اشاری، ان کے رولز آپ کو ٹپ پہ یاد ہونا چاہیے، تبھی آپ الحمدللہ کسی بھی سینٹنس میں کسی بھی آیت میں ایزیلی آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا مرکب آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مرکب تام کیا ہے، جس کو آپ جملہ بھی کہتے ہیں، جس کو آپ سینٹنس بھی کہتے ہیں. تو یاد رکھیے مرکب تام جس کو آپ جملہ کہتے ہیں، سینٹنس کہتے ہیں، اس کی 2 بڑی کیٹیگریز ہیں. ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ اور دوسرا کیا ہے، جملہ فعلیہ. تو آپ کہیں گے مرکب تام جو کمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں. اس کو سینٹنس بھی کہا جاتا ہے، کلام بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جملہ جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. چلیے اب جملہ اسمیہ پہ آ جائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جملہ اسمیہ کون سا جملہ ہوتا ہے. تو جملہ اسمیہ کے حوالے سے دیکھیے، ایسا جملہ جو کہ اسم سے شروع، ایسا کلام جو کہ اسم سے شروع. ٹھیک ہے. عموماً کیا ہے، نمبر 1 اس میں جو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ کمپلیٹ کمپاؤنڈ میں بات مکمل ہوتی ہے. جیسے میں آپ سے کوئی بھی بات کہتی ہوں کہ جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ نہیں، میں مثال ابھی آپ کو دیتی ہوں تاکہ جیسے الولد طالب، لڑکا طالب علم ہے. لڑکا طالب علم ہے. اب یہ بات کمپلیٹ ہے، لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہوتا، صرف ہوتا ولدن طالب، تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے، آپ کہتے کہ لڑکا طالب علم. اس وقت آپ ہے کا ترجمہ نہیں کرتے. تو تھوڑی سی انشاءاللہ جملہ اسمیہ کو سمجھ لیجئے تو بات اچھی سمجھ آ جائے گی. نمبر 1 ایسا جملہ جو کہ عموماً اسم سے شروع ہوتا ہے. نمبر 2 پوائنٹ جو آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ بات اس میں مکمل ہوتی ہے. اور تیسری بات، اس بات کے اندر یا تو کوئی خبر ہوتی ہے، یا کوئی حکم ہوتا ہے، یا کوئی خواہش ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے انشاءاللہ العظیم کہ ایسا جملہ جو عموماً اسم سے شروع ہوگا. نمبر 2 جب اس کے اندر آپ بات کو دیکھیں گے تو بات کمپلیٹ ہوگی. تیسری بات، اس بات کے اندر یا تو کوئی خبر ہوگی، نیوز ہوگی، کوئی حکم ہوگا، آرڈر ہوگا، کوئی خواہش ہوگی، یعنی خواہش کا مطلب ڈیزائر ظاہر ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا اب جو جملہ اسمیہ ہے نا، اس کے 2 کمپوننٹ ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جملہ اسمیہ کے سلائڈ میں آپ دیکھتے جائے گا کہ جملہ اسمیہ کے 2 کمپوننٹ ہیں. ایک ہے مبتدا اور دوسرا ہے خبر. ٹھیک ہے. مبتدا، دوسرا ہے خبر. مبتدا کیا ہوتا ہے، جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور خبر جو مبتدا کے بارے میں خبر دیتا ہے. تو یاد رکھیے جملہ اسمیہ کے 2 کمپوننٹ ہیں، ایک ہے مبتدا اور دوسرا اس کی خبر. اچھا اب مبتدا اور خبر یاد رکھیے کن 3 چیزوں میں، کن 4 چیزوں میں کوآرڈینیٹ کریں گے. نہیں، یاد رکھیے 3 چیزوں میں کوآرڈینیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. کن چیزوں میں کوآرڈینیشن ضروری ہے، حالت میں، جینڈر میں، عدد میں. حالت میں، جینڈر میں، عدد میں. لیکن جب ہم وسعت میں دیکھتے ہیں، وسعت کا مطلب کیا، معرفہ اور نکرہ.
معرفہ اور نکرہ۔ تو ایسے موقع پر جب ہم دیکھتے ہیں وسعت میں کہ یعنی جب ہم نے دیکھا کہ اعراب میں یعنی حالت میں جینڈر یعنی کاؤنٹنگ میں جینڈر یعنی میسکولن فیمنن میں، پھر عدد یعنی کاؤنٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ یہ مبتدا جو ہے وہ خبر کے تابع ہے، یعنی اس کو فالو کرتا ہے۔ جو حالت مبتدا کی ہوگی وہی حالت خبر کی ہوگی، جو جینڈر مبتدا کا ہوگا وہی جینڈر جسے کہا جائے خبر کا ہوگا، جو جینڈر جسے کہا جو عدد جو ہے مبتدا کا ہوگا سنگولر ہے یا ڈوئل ہے یعنی تثنیہ ہے یا پھر جمع، تو سیم جسے کہا جائے خبر بھی اسی طرح ہوگی۔ لیکن جب ہم اس کو وسعت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عموماً جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً کا مطلب ہے عام طور پر، یعنی ہوتا ہی ایسا ہے، لیکن اللہ ایکسیپشن ہر رول میں آتی ہے نا، کہ ہم جب کوئی بھی رول بناتے ہیں کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے تو ایکسیپشن از آلویز دیئر، ٹھیک ہے نا۔ تو عموماً یہاں پہ اس کو لکھ لیجئے، عموماً معرفہ کب ہوگا؟ جب ون ورڈ ہوگا، ٹھیک ہے، جب ون ورڈ۔ اب دیکھیے ون ورڈ سے مراد کیا، جیسے الولد یہ مبتدا، یہ ون ورڈ ہے، مفرد ہے۔ تو عموماً جب مبتدا مفرد ہوگا یعنی ون ورڈ ہوگا تو یاد رکھیے عموماً یہ معرفہ ہوگا، اللہ یہ کہ ایکسیپشن آ جائے۔ اور طالب علم دیکھیے نکرہ ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ جیسے اگر آپ مرکب توصیفی میں دیکھتے ہیں تو مرکب توصیفی میں اگر جسے کہا جائے موصوف یا منعوت اگر معرفہ ہے تو خبر جو اس کی جو صفت ہے وہ بھی معرفہ ہوتی ہے نا، آپ کو یاد ہے اس کی جو نعت ہے وہ بھی معرفہ ہوتی ہے یا نکرہ ہوتی ہے۔ تو اگر یہ ہوتا ولدن طالبون، آپ دیکھتے کہ چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، ولدن طالبن چاروں چیزوں میں، ولدن بھی نکرہ ہے، طالبن بھی نکرہ ہے، ولدن بھی مذکر ہے، طالبن بھی مذکر ہے، ولدن بھی حالت رفع میں، طالبن بھی حالت رفع میں، ولدن بھی جسے کہا جائے سنگولر ہے اور طالبن بھی سنگولر ہے یعنی واحد ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی، آپ اس کا ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں؟ آپ کیسے کرتے ہیں؟ اب اس کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں لڑکا یعنی طالب علم یعنی لڑکا طالب علم، لڑکا طالب علم، الحمدللہ، یا آپ اس کو کہتے ہیں طالب علم لڑکا۔ آپ کو یاد ہے مرکب توصیفی کا ترجمہ الٹ کے کرتے ہیں، ہے نا، طالب علم لڑکا، طالب علم لڑکا۔ اب اگر آپ دیکھیے اس کے اندر جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ سیدھی سیدھی ہوگی۔ ہم نے مرکب توصیفی میں اگر آپ کو یاد ہے تو الٹ کے ٹرانسلیشن کی ہے نا، پہلے صفت کا ٹرانسلیشن لاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے کہتے ہیں حسین جمیل لڑکی، ہے نا، ایسے ہی کہا جاتا ہے نا، بڑی حسین ہے لڑکی نا۔ تو یاد رکھیے جب ہم اس میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم صفت کا ٹرانسلیشن پہلے لے کر آتے ہیں پھر موصوف کا لے کر آتے ہیں، لیکن جب ہم جملہ اسمیہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے ٹرانسلیشن الٹ کر نہیں ہوگا، بالکل سیدھا ہی ٹرانسلیشن ہو جائے گا۔ الولد لڑکا، طالبن طالب علم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ مبتدا ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا عموماً حالت رفع میں ہوتا ہے جب ون ورڈ آتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ تو رول میچ کر رہا ہے، باقی تینوں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم پہلے پانچوں مرکب کے اندر ڈھونڈیں گے کوئی پانچوں مرکب میں سے کچھ بن رہا ہے، ہمیں لگتا ہے نہیں کوئی مرکب نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ جملہ اسمیہ کے 2 کمپوننٹ ہیں، ایک ہے مبتدا اور دوسری ہے خبر۔ مبتدا اور خبر، مبتدا وہ جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اور خبر اس جملے کے بارے میں خبر دے رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے مبتدا اور خبر 3 چیزوں میں تو کوآرڈینیٹ کریں گے، حالت یعنی اعراب، جینڈر یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جنس مذکر مؤنث، عدد یعنی کاؤنٹنگ، اس میں آپ دیکھیں واحد تثنیہ جمع میں یہ اپنی خبر کے ساتھ ایک دوسرے کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ پھر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مبتدا عموماً جب ون ورڈ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے،
اور جو خبر ہوتی ہے وہ عموماً نکرہ ہوتی ہے. اور جب ہم اس کا تیسری بات، جب ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو جیسے مرکب توصیفی کا ہم کرتے تھے، الٹ کے کرتے تھے، صفت کا پہلے پھر موصوف کا. ٹھیک ہے نا. جب عربی میں ہم پہلے کیا لے کر آتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں موصوف کو پہلے لے کر آتے ہیں نا، لیکن جب ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں اردو میں تو صفت کا پہلے کرتے پھر موصوف کا کرتے. لیکن اس کے برعکس جملہ اسمیہ میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں اسٹریٹ ٹرانسلیشن ہوگا. آپ نے اس کو الٹنا نہیں ہے. آپ نے کہنا الولد طالبن، آپ کہیں گے لڑکا طالبن طالب علم ہے. اتنی بات کس کس کو سمجھ آئی تو ون ٹائپ کیجئے. سسٹر نسرین کو آئی ہے، بارک اللہ. سسٹر منیر آپ کو بھی آئی ہے، شبینہ کو بھی. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے سسٹر افشاں. چلیے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. تھوڑا سا میں آپ کو ایک دو چیزیں اور کروا دیتی ہوں یہاں سے. یہ بات تو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اب یہ بس وہی آپ کو مثال دے رہے. مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، اور خبر جس کے ذریعے سے اطلاع دی جائے. ٹھیک ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو یا جس کے بارے میں کوئی خبر ہو. ٹھیک ہے، دونوں ہی ڈیفینیشن صحیح ہے. اور خبر وہ جس کے ذریعے سے اطلاع دی جائے کہ کیا خبر ہے. اچھا، دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اب یہ بتا رہے مبتدا اور خبر دونوں، میں نے بتایا نا کہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت اہم پرنسپل ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے. اس کو نہیں آپ نے بھولنا ہے. ٹھیک ہے. اور مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. اس کو اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ دونوں حالت رفع میں ہوں گے، مرفوع ہوں گے. اب آپ دیکھیے القمر جمیل. کیا؟ القمر چاند، جمیل خوبصورت ہے نا. تو القمر جمیل دونوں کون سی حالت میں ہیں؟ حالت رفع میں. لیکن القمر اگر یہ ہوتا جیسے ال کے بجائے قمر جمیل، تو یہ پھر مرکب توصیفی بن جاتا. پھر ہم کہتے ہیں خوبصورت چاند. پھر ہم کیا ٹرانسلیشن کرتے؟ خوبصورت چاند. اب ہم کیا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں؟ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے، چاند خوبصورت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. جی مرفع ہے بالکل. الحمدللہ. یہاں پہ آپ کو ایک ایکسپشن پھر آ گئی ہے. یاد رکھیے اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو اس وقت پھر ہم یہ نہیں کرتے کہ بھائی مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر اس وقت آپ کو کوارڈینیٹ کرنا ضروری نہیں ہے تینوں چیزوں میں. اس وقت بس ایک رول ہے کہ آپ کی خبر واحد مؤنث آئے گی. اس وقت آپ یہ نہیں دیکھیں گے او مبتدا تو جمع ہے اور خبر واحد آ رہی ہے، چونکہ وہ غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے. غیر عاقل کیا کیا چیزیں؟ انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی، جیسے آپ دیکھیں جمع آتی ہے نا، جیسے قلم کی جمع اقلام، اسی طرح کیا کہتے ہیں اور بھی جمع دیکھ لیں، باب کی جمع ابواب. تو جتنی بھی غیر عاقل چیزیں ہیں، ان سب کی جو بھی غیر عاقل ہے، تو جب یہ آ جائے ایز اے مبتدا کے طور پر تو یاد رکھیے اس وقت پھر ہم کوارڈینیشن نہیں دیکھیں گے. اس وقت مجھے اور آپ کے مائنڈ میں صرف ایک چیز آنی چاہیے، خبر اس کی واحد مؤنث آئے گی. خبر اس کی واحد مؤنث آئے گی. جیسے آپ کو اگزامپل دی جا رہی ہے الاقلام. الاقلام قلم جو ہے، یعنی قلم جو ایک سے زیادہ پین ہے، وہ کیا؟ طویلتن. طویلتن. اب یہ دیکھیے طویل مذکر تھا، طویلتن کیوں لایا گیا؟ ٹھیک ہے. طویل کی جمع طوال آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے طویل واحد بھی ہے، نمبر 2 مؤنث بھی ہے. ٹھیک ہے. اب کیوں ایسا کیا گیا؟ القلم مبتدا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ نمبر 1 ایک تو یہ معرفہ ہے، نمبر 2 آپ دونوں کو دیکھیے الاقلام طویلتن دونوں حالت رفع میں، دونوں حالت رفع میں. پھر آپ نے دیکھا کہ تیسری بات ذہن میں رکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ الاقلام قلم کی جمع ہے، القلم سے الاقلام بنا ہے. تو یہ تو
تو غیر جسے کہا جائے مطلب غیر عاقل کی چیز ہے نا، یعنی بالکل غیر عاقل ہے، تو پھر آپ نے دیکھا طویلتن، اس کی جو خبر آئی ہے بالکل ٹھیک آئی. اسی طرح دیکھیے القلوب مطمئنتن، مطمئنتن، القلوب القلب کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے، اب ہم میچ کرنے چلیں گے کہ بھائی اب ہمیں تو اس میں بھی جمع لانی نہیں. اس وقت آپ کا ایک ٹارگیٹ ہو کہ خبر جو ہے بس آپ نے واحد مؤنث لانی ہے، مطمئنتن. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، اب آپ کو اگزامپل کے ذریعے بتایا جا رہا ہے الولد صالح، لڑکا نیک ہے، صالح ہے. اب آپ غور سے دیکھیے تینوں چیزوں میں پہلے کوارڈینیشن دیکھیے، الولد بھی حالت رفع ہے، صالح بھی حالت رفع ہے. الولد بھی جسے کہا جائے مذکر ہے، صالح بھی مذکر ہے. الولد بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جسے کہا جائے واحد ہے، صالح بھی واحد ہے. لیکن آپ دیکھیے چوتھی چیز جو کہ وسعت ہے، معرفہ اور نکرہ میں، الولد معرفہ ہے اور صالح یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو آپ نے کہا الولد مبتدا اور صالح اس کی خبر ہے، تو آپ کیا اس کا ٹرانسلیشن کریں گے؟ بالکل سیدھا اسٹریٹ ٹرانسلیشن کر دیں گے، لڑکا نیک ہے. یہ جو اردو زبان ہے نا، اس میں ہم ہے کا ترجمہ کرتے، عربی میں کوئی ایسا لیٹر نہیں ہے، کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو ہے کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں. بس صرف آپ اتنا کہہ دیتے ہیں الولد صالح، اس میں خود سے ہے آ جاتا ہے. پھر اگر یہی الولد کے بجائے ولد صالح ہوتا تو پھر یہ مرکب توصیفی میں چلا جاتا. دوسری مثال دیکھیے القلمانی جمیلانی، القلمانی جمیلانی. اب آپ دیکھیے دو قلم خوبصورت ہیں، دو قلم خوبصورت ہیں. اب آپ خود سے دیکھیے کہ ال لگا ہوا ہے، اور جبکہ جمیلانی میں کوئی ال نہیں ہے، دونوں تثنیہ کے صیغے، ڈول کے صیغے ہیں. تو اب آپ غور سے پہلے دیکھیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوتا ہے. اب آپ اس کی حالت رفع بتائیے تثنیہ میں، القلمانی، القلمینی، القلمینی، جمیلانی، جمیلینی، جمیلینی. دیکھیے اسی لیے آپ کو گردان شروع میں اتنی کروائی تھی کہ آپ کو یاد ہو جائے، رٹ جائے کہ یہ اس کی حالت رفع ہے. رفعی حالت صرف دمہ سے نہیں آتی، حرف سے نہیں، حرکت سے نہیں آتی صرف، بلکہ حرف سے بھی آتی ہے. تثنیہ اور جمع، تثنیہ اور جمع سالم کی جو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ حرکت کو نہیں دیکھتے، حرف کو دیکھتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ القلمانی بھی تثنیہ ہے، جمیلانی بھی تثنیہ. القلمانی بھی حالت رفع ہے، جمیلانی بھی حالت رفع ہے. القلمانی بھی مذکر ہے، جمیلانی بھی مذکر ہے. لیکن ایک چیز کا فرق ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ القلمانی معرفہ ہے اور جمیلانی جسے کہا جائے نکرہ ہے. اور اگر اس کی جگہ کیسے ہوتا قلمانی جمیلانی، تو پھر آپ کہتے ہیں مرکب توصیفی ہے. پھر آپ کہتے ہیں نا مرکب توصیفی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں دو خوبصورت قلم، دو خوبصورت قلم. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ قلم، دو قلم خوبصورت ہیں، خوبصورت ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے جو میں آپ کو ڈفرینشیٹ کر رہی ہوں؟ لاسٹ مثال کو دیکھ لیجئے، المعلمون جالسون. جی، المعلمون جالسون. آپ دیکھیے جو خود سے پہچانیے، تینوں چیزوں میں کوارڈینیٹ کریں. جمع ہے المعلمون، جالسون بھی جمع. المعلمون حالت رفع ہے نا، المعلمون، المعلمین، المعلمین. جالسون، جالسون بیٹھنے والا، جالسون، جالسین، جالسین. دونوں حالت رفع میں، دونوں جسے کہا جائے جمع ہے، اور دونوں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مذکر کے لیے آ رہا ہے. لیکن ایک چیز کا ڈفرنس ہے، وہ یہ کہ المعلمون آپ دیکھیں گے کہ معرفہ ہے اور جالسون نکرہ ہے. الحمدللہ. تو اس حساب سے دیکھیے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ آپ کیسے کریں گے. المعلمون استاذہ، جالسون بیٹھے ہیں، یا بیٹھے ہیں کہہ لیے، بیٹھنے والے ہیں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، جالس بیٹھنے والا. ٹھیک ہے، بیٹھنے والے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ الحمدللہ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہیں تک ہم رکھتے ہیں. چلیں تھوڑا سا قرآن مجید کو کھولیے، آج کی آیات میں دیکھتے ہیں کون کون سا مرکب آتا ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ اس میں دیکھیں گے. جی، آپ قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ.
جو آج کی آیات تھی نا اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا جی آج کی آیات میں جو ہم دیکھ رہے تھے یشہدہ المقربون، ٹھیک ہے، آیت میں دیکھے گا کہ یشہدہ المقربون۔ اب آپ غور سے دیکھیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ویسے تو آپ انالیسس کیجئے، ٹھیک ہے، المقربون کو سارا آپ گردان میں جائیے، المقربون بینا بینا، المقربو المقربہ المقربی، المقربانی بینی بینی، بونا 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 بینا بینا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو آپ خود سے اس کو ساری چاروں چیزوں سے ملائیے، حالت رفع ہے، پھر جمع ہے، مذکر ہے، پھر کیا کہ معرفہ ہے، چاروں چیزوں میں اگر آپ ماشاءاللہ اب آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے چاروں چیزوں میں کیا کیا ہے کہ کس حساب سے کیا بن رہا ہے۔ آگے دیکھیں ان الابرار، الابرارہ میں بھی سیم چاہیے۔ اب لفی، 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 ٹھیک ہے، لام جو ہے یہ تاکید کا ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیے مجھے بتائیے، لام یہاں پہ تاکید کا آیا، ٹھیک ہے، بعض اوقات کوئی بات کو اسٹریس دینا ہوتا ہے نا، تو دیکھیے کوئی چیز جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مرکب جاری بھی اس انداز سے بھی ہو سکتا تھا، ان الابرار فی نعیم، لیکن لام لگا کے بتا دیا تاکید کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تاکہ مجھے اور آپ جیسے جو کم، جسے کہا جائے اتنا عربی کو نہیں جانتے، تو اس کو سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، شدت ہے، پہلے اندیڈ ہے، ان پہلے ہی شروع میں بھی تاکید ہے، مزید تاکید کے لیے بتا دیا کہ نعمتوں میں ہوں گے ہی ہوں گے، وہ ان کو ملیں گی نعمتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے۔ تو غور سے دیکھیے لفی نعیم، فی یہ کون سا مرکب ہے، نعیم، فی نعیم، کون سا مرکب سمجھ آ رہا ہے، یہ نعیم نہیں آ رہا، نعیم من آ رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی اسم جب جری حالت میں جاتا ہے تو اس کی جری حالت میں جانے کا صرف اور صرف دو ریزن ہوتا ہے، یا تو اس سے پہلے کیا آ جائے، حروف جارہ آ جائے، یا پھر اسم آ جائے۔ تو کیا لگ رہا ہے، کون سا مرکب آپ کو لگ رہا ہے، کوئکلی پارٹیسپیٹ کیجئے، شاباش، مرکب جاری، بارک اللہ سے نسرین، مرکب جاری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیے علی الارائکی، ارائیکو نہیں آ رہا، ارائیکا نہیں آ رہا، علی الارائکی آ رہا، کون سا مرکب ہے، کون سا مرکب ہے، شاباش بتائیے، کون سا مرکب، شاباش، مرکب جاری، مرکب جاری، الحمدللہ۔ ورب کو چھوڑ دیجئے، تعریف فی وجوہہم، فی وجوہی، وجوہ کیوں نہیں آ رہا، وجوہ یومئذ، آتا ہے نا ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آتا ہے نا سورہ جسے کہا جائے قیامہ کے اندر، تو یہاں پہ وجوہ ہی کیوں آ رہا ہے، کون سا مرکب ہے، کون سا مرکب ہے، مرکب جاری، شاباش، الحمدللہ، جر کا ایکشن ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں ایک سے زیادہ مرکب آ گئے یہاں پہ، پہلے فی وجوہی مرکب جاری، لیکن پھر آپ وجوہی ہم کو دیکھیں، یہ کون سا مرکب نظر آ رہا ہے، یہ کون سا مرکب نظر آ رہا ہے، ان کے چہرے کا کے کی کا ترجمہ آ رہا ہے، ہم چہرے، کیا اضافی، شاباش اشرف شاہ، اضافی، ضروری نہیں ہوتا کہ دو اسماء آئیں، بعض اوقات اسم کی جگہ پروناؤن بھی آ جاتا ہے، ناؤن کی جگہ ضمیر بھی آ جاتی ہے نا، تو وجوہہم، تو اب آپ اس کو سرکل کریں گے، فی وجوہ مرکب جاری، وجوہہم مرکب الحمدللہ، مرکب اضافی، مرکب اضافی۔ اور یاد رکھیے کہ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب فکسڈ ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کی جری حالت ہے، ہمیں پتا ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کی جری حالت ہے، کیونکہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں، اس کا اعراب فکسڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ اب غور سے دیکھیے نضرۃ النعیم، نضرۃ النعیم، کیا لگ رہا ہے، کون سا لگ رہا ہے، کوئی مرکب لگ رہا ہے، کوئی پہچان رہا ہے اس کو، شاباش، الحمدللہ، الحمدللہ، مرکب اضافی، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ساری کنڈیشن میٹ کر رہی ہے نا، الحمدللہ۔ دیکھیے جب بھی جری دو اسم ساتھ ساتھ آئے نا، اور جو سیکنڈ والا اسم ہے اس پر اگر کسرہ آ رہی ہے تو پہلے ہی پہچان لیجئے کہ یہ مرکب اضافی ہے،
اور آپ دیکھیں مضاف پر نہ ال ہے اور نہ ہی تنوین ہے، اور ہم نے کہا تھا جب ال اور تنوین نہیں آئے گی تو فتحہ یا دمہ ہی آئے گا، ہے نا، اور جسے کہا جائے کسرہ بھی آ سکتا ہے، لیکن تنوین اور ال نہیں آنا چاہیے۔ اور مضاف الیہ کی صرف ایک کنڈیشن ہے کہ اس کو مجرور ہونا چاہیے۔ شاباش، تو دیکھیں آپ کتنی آسانی سے پہچان رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک اور میں رحیق مختوم، یہ کون سا مرکب ہے؟ پہلے تو میں رحیق آپ کو پتہ ہے مرکب جاری، لیکن رحیق مختوم یہ کون سا مرکب ہے؟ جی شاباش، بتائیے تھوڑا سا۔ توصیفی، شاباش شاباش، بس یہ اب آپ کو اس کا مطلب ہے کہ پہچان ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کتنا غور سے دیکھ رہے ہیں نا کہ رحیقم ہے، دونوں کی دونوں نکرہ ہیں، دونوں جسے کہا جائے حالت جر ہے، دونوں میں آپ دیکھیں گے مذکر ہے، اور دونوں جسے کہا جائے سنگولر ہے۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ فیمنن میں یہ مذکر ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے آپ نے غور و فکر کریں گے، آنیسٹلی آپ کو خود سے ریکال کرنا آئے گا کہ کس میں کیا رول ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ ریسٹ آف دا آیات اسی طرح آپ انالیسس کر کے مرکبات، ابھی ہم چونکہ مرکبات پر ہیں، اپنی مرضی سے آپ چاہیں تو المقربون کو پورا انالیسس کیجئے۔ جی بالکل، چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ تو بس آپ نے پہلے میں رحیق میں آپ نے مرکب جاری کرنا ہے، اور پھر رحیق مختوم میں آپ نے مرکب توصیفی کرنا ہے، اور پھر آپ کو اس کا ریزن تو سارا پتہ ہے، تبھی تو آپ اس کو سرکل کر رہے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے، جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ نے اپنے ہوم ورک ٹائم پہ بھیجیں، یاد رکھیے آپ اگر ہوم ورک بھیجیں گے تو گرامر آپ کو فائدہ دے گی، اور اگر آپ نے ہوم ورک نہیں بھیجا، صرف سنا، تو وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا۔ گرامر پریکٹس مانگتا ہے، اور جتنا آپ پریکٹس کریں گے نا انشاءاللہ آپ کو خوب مزہ آئے گا، پھر آپ آسانی سے انالیسس کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسان کرے۔ اپنی ریسیٹیشن بھی آپ نے بھیجنی ہے، آیت نمبر 21 سے 30، اور ساتھ میں جو بھی آپ کو میں نے گرامر کا ہوم ورک دیا ہے، آپ نے سارے مرکبات کو انالیسس کر کے بھیجنا ریسٹ آف دا آیات میں، ٹھیک ہے؟ چلیے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔